اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیو تم میری پیروی کرو، میں تمہاری نیکی کا راستہ بتاؤں گا، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی محض چند روز ہے اور ٹھکانے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطیق وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیو، آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ اسے شریک کرو جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ جو سچ بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکار جاننے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں۔ وہ یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنا ہی دوزخ میں ہے، بندگی کی حد سے نکلنے والا ہی دوزخ میں ہے۔ میں نے تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں، تم اس بات کو میرے پاس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کے ہی نگاہ میں ہیں۔ یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی برے چالوں سے محفوظ رکھا اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، میرے پیارے بیٹو، نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس کو زبردست کیا کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ بنی اسرائیل کے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگوں نے نافرمانیوں کو نصیحت کی۔ اس واقعے کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارا اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سبوکس ہو سکوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنی، ہم معذور ہے، اور اس امید بھی کہ شاید یہ باز آ جائے اور ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑ دے۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑ ہی رکھا، جب حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے اور نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شاید عذاب میں مبتلا کر دیا۔
اور نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شاید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ان میں سے ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے۔ البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا، یعنی پچھلے امتیوں کی ہلاکت کے جو قصے مذکور ہیں ان کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ تھے جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ چند لوگ یہ کام کرتے تو وہ عذاب سے بچائے لیے گئے، اور جو نافرمان تھے اور جس ناز و نعمت میں تھے ان کے پیچھے پڑے رہے، اور جو جزائے کے عادی ہو چکے تھے۔ اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ وہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنے اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ناحق بلا وجہ تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند ہیں اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہے ایک دوسروں کو حق پر قائم رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے حکموں پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔